اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلی روحہ ونفسہ وسحرہ ووصیہ سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اشہد انک كنت نورا في الاسلاب الشامخة والارحام المطہرة لم تنجسك الجاہلیۃ بانجاسها صلوات محمد علی محمد وعجل فرجهم۔ ان چار مجالس کا عنوان جو میں نے انتخاب کیا ہے وہ زیارت ہے، آداب زیارت ہیں، سلیقہ ہے، اور اسلام نام ہے آداب کا، اسلام نام ہے ادب و آداب کا۔ کس ادب سے خدا سے پیش آنا ہے، کس ادب سے رسول سے پیش آنا ہے، کس ادب و آداب کے ساتھ امام سے پیش آنا ہے۔ اسلام نام ہی آداب کا ہے، ایٹیکٹس کا ہے، مینرز کا ہے، اس کے اندر ادب و آداب ہی ہر چیز ہے۔ تھوڑی سی آواز بلند ہو جائے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُكُمْ، اس طرح سے گفتگو مت کرنا میرے حبیب سے جس طرح سے ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو۔ لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو میرے حبیب کی آواز پہ بلند تک مت کرنا۔ اسلام نام ہی آداب کا ہے۔ تھوڑا سا اگر اس پہ توجہ کر لیں گے، میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور تو اس سے میں کوشش کروں گا رفتار کم رکھوں۔ مجھے ایک دو بچوں نے کہا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فالو کریں، بعض کا تو آپ زیادہ تیز بولتے ہیں، انگلش ہمیں جو ہے وہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال بچے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، کوشش کروں گا کہ مفہوم ادا ہو سکے۔ میں الفاظ بھی آسان رکھ رہا ہوں، سادہ رکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، اسلام نام ہے آداب کا، ادب و آداب کا نام ہے اسلام۔ جس کے پاس ادب نہیں ہے کچھ نہیں۔ خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کہا نا کہ ماں باپ کے حقوق تو ہر جگہ بیان ہوتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ اولاد کے 3 حق ہیں ماں باپ پہ۔ مولا نے کہا اولاد کے 3 حق ہیں۔ ایک بچہ، حق الولد علی الوالد، مولا نے سنوان سے کہا ہے کہ بیٹے کے باپ پہ 3 حق ہیں۔ پہلا، اس کو نام اچھا دے، نام اچھا، یعنی ایسا نہ ہو کہ نام سے لوگ کہیں کہ یہ نام کیا رکھا ہے۔ اب نام نہ کہلوائیے گا، پہنچ جائیے گا۔ میں انٹرنیٹ کی وجہ سے لائیو جا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو نہیں پیش کر رہا ہوں۔ تو نام ایسے سے رکھ دیتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ پھر نام ہی سے سب کچھ ختم۔ کا پہلا نام، ان یحسن اسمہ، اس کا نام اچھا رکھے، نظر بلاغ الفاظ۔ ان یعلمہ القرآن، دوسرے اس کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ وان یؤدبہ، اور اس کو ادب سکھائے، بچے کو ادب سکھاؤ۔ اسلام نام ہے آداب کا۔ اگر سب کی توجہ ہو میرے ساتھ، اسلام نام ہی ہے ادب و آداب کا، ایٹیکٹ کے ساتھ۔ یہاں پہ آئے جس طرح سے ویسٹرن سوسائٹی ہے، یورپ نے ایک شروع کی اور اس کے بعد پھر امریکہ میں، ہر جگہ پہ پوری دنیا میں پھیلایا۔ کیا چھوٹے بڑے کے اندر کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی انکل آنٹی نہیں ہوا کرتا، سب کے نام لینے چاہیے۔ تو ہمارے یہاں ہے کہ نہیں، اگر امام معصوم بھی ہیں 4 برس کے، امام حسن مجتبی، اور ایک ایسا بوڑھا آدمی جسے وضو تک نہیں آتا، جملہ ضائع نہ کیجیے گا میرا، ایک ایسا بوڑھا آدمی جسے وضو درست نہیں آتا، جب مخاطب ہوتے ہیں کہ وضو درست کر دوں تو کہتے ہیں بھیا آؤ ذرا اس کے وضو درست کرے، کہتے ہیں ایھا الشیخ،
اسے شیخ بزرگوار کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ بڈھے، نہ توہین نہیں، توہین آمیز لب الہجہ اختیار کرتے، جاہل تجھے وضو نہیں آتا، یہ عام افراد کا ہو سکتا ہے، امام معصوم کا نہیں ہو سکتا۔ اسلام نام ہی ادب و آداب کا، حضرت یہ پوری تمہید بادل باقی ایک جملے کو صرف آپ لوگ پہنچ کیچ کر لیں، حضرت اسلام ہے نام ادب و آداب کا، ایٹیکیٹس کا، مینرز کا نام ہے، اور زیارت آداب کی معراج کا نام ہے۔ زیارت جو ہے وہ معراج ہے، آداب کی معراج کا نام ہے۔ اب آپ امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، السلام علیکم رسول اللہ کا نہیں، امام فرماتے ہیں جاؤ، جا کے تیار ہو کے جاؤ۔ آداب کیا ہیں؟ بہت سے لوگوں نے سوالات بھی کیے، میں انشاءاللہ اشارے کروں گا اور جوابات بھی دیتا چلا جاؤں گا کہ جس طرح سے جب حج پہ جائیں تو بہترین عمل یہ ہے کہ جب حج پہ جاؤ تو عمرہ تمتع سے لے کے حج تمتع تک امام نے کہا کہ 360 طواف کرو، ایک طواف 7 چکر کا نام ہے۔ کہ مولا 360 تو بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیے امام کا حج کیا ہوتا ہوگا، ہمارا حج کیا ہوتا ہے۔ کہ 360 طواف کرو، کہ نہ کر سکے تو کہا 52، 360 دن ہیں، 52 ہفتے، کہا کہ کم از کم 52 کا، پھر بھی نہ کر سکیں تو کہا پھر جتنے کر سکتے ہو کر لو۔ اب ہر جگہ کے آداب ہیں، جب زیارت پہ جائیں تو زیارت کے بھی آداب ہیں، امام کی بارگاہ میں جائیں تو کہا کہ جتنا ہو سکے امام کو قرآن ہدیہ کرتے جاؤ، کیونکہ امام کو اور نبی کو تمہاری کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں، انہیں ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو قرآن ہدیہ کریں گے، انہیں ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی آپ کہہ دیجیے ان کو ضرورت نہیں ہے۔ کہ انہیں ہدیہ کرو، آپ قرآن پڑھ کے انہیں ہدیہ کریں گے، دیں گے، کہ جو کچھ انہیں دو گے اگر وہ قبول کر لیں تو کئی گنا ہو کے تمہیں ہی لوٹ آئے گا۔ اس لیے ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے بھی مرحومین کو جب ثواب بخشو نا تو مت کہو کہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے میں نے اس کا ثواب دے دیا اپنے کسی مرحوم کو، نہیں، کہ یہ پہلے میں نے ہدیہ کیا امام معصوم کو، اگر وہ قبول کر لیں تو کم از کم 70 گنا ہو کے لوٹے گا، کہ کیونکہ انہیں ضرورت نہیں ہے، اب جو ان سے مجھے ملا ہے وہ میں نے اپنے مرحومین کو دیا۔ پتہ نہیں واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں ایک نظریہ مختلف ہے، اسلام جو ہے وہ کہا کہ معصومین کو ضرورت نہیں۔ اب کیا ہے، اب آپ جا رہے ہیں امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو کیا کریں گے، وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ آداب ہونے چاہیے۔ امام کے سامنے آپ زیارت پڑھیں گے تو کہا اپنے آپ کو تیار کرو، پہلے غسل کرے گا انسان، صاف کپڑے پہنے گا، جب انسان پاک و پاکیزہ ہو کے جائے گا، پاک لباس ہوگا، بارگاہ میں کھڑا ہوگا، کہا فوراً اندر نہیں جا سکتے، پہلے جاؤ گے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، لا تدخلوا البیوت، تب تک گھروں میں داخل مت ہونا، حتی تأذن، جب تک کہ اجازت نہ مل جائے، اذن نہ مل جائے، اس لیے پہلے ہے اذن دخول، امام کی بارگاہ میں جا رہے ہو، مردہ نہ سمجھنا، ایوان امامت میں جا رہے ہو، ایوان امامت میں ہو، محسوس یہ کرو کہ امام سامنے موجود ہے، امام کی بارگاہ میں کھڑے ہو، وہ سامنے موجود ہیں۔ اگر یہ احساس پیدا ہونے لگے اس کا مطلب ہے معرفت آنے لگی ہے، اور اگر احساس نہیں ہے سمجھ لیجئے بھی معرفت کے بڑے ہی پس درجے کے اوپر ہیں، جتنی معرفت بڑھے گی اتنا امام سے قریب ہوں گے۔ جب تک یہ سمجھ رہے ہیں، حضرت یہ جملہ کہہ رہا ہوں سخت جملہ ہے، بہت کو شاید جو ہے وہ تھوڑا سا گرا گزرے، لیکن کہنا ضروری ہے کیونکہ ممبر نام ہے باقاعدہ تعلیم کا، تعلم کا، سیکھنے سکھانے کا نام ہے۔ اگر میں نہ سکھاؤں تو اس کا مطلب میں ذمہ دار ہوں۔ ایمان کے اگلے درجے پہ انسان پہنچتا ہی نہیں ہے، 5ویں امام کی حدیث ہے، ایمان کے اگلے درجے پہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ پچھلے درجے والوں کو اپنے درجے پہ نہ لے آئے۔ بہت بڑا جملہ امام کا یہ، کہ اگلے درجے پہ تب تک نہیں جا پاؤ گے جب تک کہ پچھلے درجے والوں کو اپنے درجے پہ نہ لے آؤ۔ تو امام فرماتے ہیں، کہا کہ دیکھو جب جاؤ گے، جب تک آپ جائیں اندر جانے کے بعد محسوس کریں گا کہ یہاں پہ کوئی ہے، بہرحال امام کی بارگاہ ہے، لوگ آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، نہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں جس طرح سے چھٹے امام کے الفاظ ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں، جملے کو پہلے تمہید باندھو تاکہ ہضم کر سکیں لوگ، لیکن کہے بغیر ٹلوں گا نہیں میں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب کسی نے کہا نا کہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کتنے آپ کے جد کے ماننے والے بڑھ گئے ہیں، کہ یہ تو نے کیسے اندازہ لگا لیا، کہ اتنے حاجی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تو حاجی آنے لگے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھ، چھٹے امام کی حدیث ہے نا، اصول کافی کی روایت ہے، کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھ، کہ اکثر تو جانور ہیں، چند انسان ہیں، کہ وہ جو انسان ہے وہ میرے جد کے ماننے والے ہیں۔ نہیں، پہلی بنیاد جو ہے وہ انسانیت ہے۔ عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟ ایک ہندو نے کہا ہے، ایک ہندو ہے حضرت علی علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتا تھا، وہ کہتا ہے کہ عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں۔
میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں. اس کا پورا دین ہی بتوں کی پرستش پہ کرنے, پھر بھی علی سے محبت ہے. یعنی جو محبت کے قابل محبت کے لائق ہو, جس سے صرف کی ہی محبت جائے. تو مولا نے کہا جتنے انسان ہیں نا بس وہی میرے جد کے ماننے والے ہیں. اب ایک مرتبہ جائیے, زیارت کے اوپر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو آداب نہیں ہے. یہ نہیں کہ زیارت قبول نہیں ہو رہی, سب کے درجات مختلف ہیں. ابھی یوم عرفہ پہ میرے کچھ دوست تھے ساتھ میں, علماء لندن سے گئے تھے, وہ پہلی بار تھے. تو میں وہاں پہ جتنا کچھ پڑھنا ہوتا تھا مجھے ہی پڑھنا ہوتا تھا, مصائب بھی مجھے ہی پڑھنے پڑتے تھے, زیارت کے فضائل بھی, پھر جاؤں گا زیارت بھی. انہوں نے کہا ہم تو پہلی بار آئے ہیں تو اس بہانے سے چلیں, جو کچھ بھی علی رضا رضوی کے کندھے پہ. تو میں کہیں پڑھ رہا تھا, میں نے کہا بھائی 1000 حج کا ثواب ہے یوم عرفہ پہ سید الشہداء کی زیارت کا. 40 پہ سے بھی زیادہ لکھا ہے. توجہ ہے لوگوں کی, گھبرا کے نہ سنیے گا کہ ثواب اتنا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک جملہ پیش کرتا چلوں کہ اتنا زیادہ ثواب ذکر کیا جاتا ہے, اس کے بہرحال اس واقعے کو مکمل کر دوں کہ ثواب اتنا زیادہ کیوں ذکر کیا. کہا بھائی آپ نے اتنا ثواب ذکر کیا ہے, ہمیں کچھ تو کچھ لازمن ملے گا. 1000 نہیں تو 100-150 تو حج جس طرح سے ہم نے زیارت کی. اپنا اپنا ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جس طرح سے زیارت کی ہے اس میں 70-80 تو ہوں گے. کبھی 70-80 بھی ہوگا تو انشاءاللہ بخشش کے لیے کافی ہیں. اب یہ اتنے ثواب ذکر کیے گئے ہیں حضرات, بعض کا انسان تعجب کرنے لگتا ہے, سوچنے لگتا ہے, پریشان ہونے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ ثواب ہے, واقع اتنا ثواب ہے ترغیب دلانے کے لیے ہے یا وہ یہ واقعی ثواب ہے. بات واضح ہو رہی ہے میری. ایک مرتبہ کہا تھا بیٹا انشاءاللہ تمہیں میں کمپیوٹر لے دوں گا, نیت پہلے سے کر رکھی ہے, لے کے تو نہیں دینا. پتہ نہیں اب بات ہے, نیت کر رکھی ہے کہ نہیں کچھ نہیں لے کے دوں گا, اتنے پیسے $10,000 دے دوں گا, یہ کام کر لو. دوں گا کچھ نہیں, $100 بھی نہیں دوں گا, پہلے سے نیت کر رکھی ہے. لیکن ترغیب دلانے کے لیے بچوں کو بہت بڑے بڑے بول دیے. آیا معاذ اللہ استغفر اللہ معصوم علیہ السلام نے اس انداز سے کہا ہے ترغیب دلانے کے لیے چلو جائیں تو صحیح, ہمارے حرم آباد ہو جائیں گے یا نہیں, یہ ثواب ہے جتنا معصوم نے کہا ہے. مثال دے کے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی اگر بات واضح ہو سکے. معصوم کا کام ہے مبالغہ آرائی نہ کرے, وإلا پھر کیوں مبالغہ آرائی بھی ایک حد تک کذب ہے, جھوٹ ہے, اور معصوم اسے کہتے ہیں جو ہر آلائش سے پاک ہو. تو اب یہ نہیں ہے. تو فیض کاشانی نے پوری ایک بحث کی ہے, مرحوم فیض کاشانی جو ملا صدرہ کے داماد بھی تھے, شاگرد بھی تھے, بہت بڑے ایک ہمارے, جن کی تفسیر صافی ہے, جن کی حدیث کی کتاب ہے الوافی 23 جلدوں پہ, جن کی ہر موضوع پہ ہر علم پہ کتاب ہے, علم الیقین علم کلام پہ ہے, فلسفے پہ کتابیں ہیں, المحجۃ البیضاء علم اخلاق پہ 8 جلدوں میں جواب لکھا ہے انہوں نے. غزالی نے احیاء العلوم 4 جلدوں پہ رکھی تھی, انہوں نے 8 جلدوں میں المحجۃ البیضاء کے نام سے جواب لکھا ہے کہ جہاں جہاں اس سے غلطیاں ہوئی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے نظریے کے خلاف, تو انہوں نے کہا کہ قال ابو حامد یعنی غزالی نے یہ کہا ہے, لیکن اہل بیت علیہ السلام کا راستہ یہ کہتا ہے. ہر موضوع پہ کتاب لکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ائمہ نے کہا کہ 70 حج کا ثواب ہوگا, جو سید الشہداء کی ویسی زیارت کے لیے جائے 70 حج کا ثواب ہے, پیغمبر اسلام کی بڑی مشہور معروف حدیث ہے. لیکن بعض مخصوصیاں جن پہ بہت زیادہ حج کا ثواب لکھا ہے کہ 1000 حج کا ثواب, 1000 عمرے کا ثواب, 1000 جہاد کا ثواب, اتنے تو ثواب لکھے ہیں اور ائمہ علیہ السلام سے ہیں, اور روایت بھی مستند ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ معاذ اللہ ضعیف روایت ہو, معاذ اللہ کسی نے بغیر سنے ایسے بیان کر دی, ایک آدھی روایت ہو, نہیں ایک آدھی روایت بھی نہیں ہے, کتنی ہی کثرت سے روایات ہے. کامل الزیارات پوری کتاب کا نام ہے, ابن قولوہ, 950 سال پرانی کتاب ہے ابن قولوہ. مرحوم آیت اللہ خوئی کا اس کتاب سے متعلق نظریہ یہ تھا کہ اس کی ہر حدیث مستند ہے. بہت ہی ضخیم کتاب ہے, کتاب کا نام ہے کامل الزیارات. اس میں زیارات اور زیارت کے ثواب باقاعدہ لکھے گئے ہیں, درج کیے گئے ہیں. وہاں پہ جو انہوں نے ثواب ذکر کیے ہیں, میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں ایک باریکیاں سب کی آپ کے سامنے پیش کروں بے انتہا. تو فیض کاشانی نے پوری بحث کی ہے, میں صرف نچوڑ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر یہ سمجھا پاؤں بات, کہ اتنا ثواب لکھا ہے جو حج پہ جائے, جو جناب سید الشہداء کی زیارت کرے گا اس کو اتنے حج کا ثواب ملے گا. آپ حج پہ جائیں تو کئی دن کا حج ہے, کم از کم بھی 2-3 ہفتے کا حج ہے آج کل. اتنے فاس دور کے اندر جہاں جہاز سے جاتے ہیں اترتے ہیں, مدینے میں آپ نے شروع کیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا, کم از کم 12 دن لگتے ہیں حج میں, عمرہ تمتع سے لے کے آخر تقصیر احرام اور سب کچھ. آپ طواف نصاب وغیرہ کر کے فارغ ہو کر نماز پڑھ لیں تو وہ سارا تقریباً 12 دن کا ہے, کیونکہ سب دن مخصوص ہے ہر جگہ کے لیے. 10-12 دن 14 دن, پتہ نہیں واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں, 12-14 دن کا ایک حج. آپ نے جہاز لیا, اترے, بغداد سے سیدھے گئے نجف, کربلا, کہیں پہ بھی آپ نے فوراً کربلا گئے, آدھے گھنٹے کی زیارت کی, آدھے گھنٹے کی آپ کی چھٹی تھی, وہیں سے کہا مولا اجازت دیجیے واپس جا رہا ہوں.
وہاں آپ نے 12-14 دن میں ایک حج کیا, یہاں آدھا گھنٹے کے اندر آپ نے زیارت کی, آداب بجا لائے, وہاں سے نکل آئے. یہاں پہ امام نے فوراً کہہ دیا اگر عرفہ پہ گئے تھے تو 1000 حج, 40 پہ گئے تھے تو 1000 حج, 1000 عمرے, 1000 جہاد. یہ اتنا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے؟ پہلے کاشر نے پوری بحث کی ہے. کہ یہ کیا حکمت ہے؟ وہاں 12 دن میں ایک حج, یہاں 12 منٹ میں 1000. نہیں ایسے نہ سنیے گا, میں واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا سمجھ میں آ سکے. دیکھیے میں ایک مثال دے دوں گا, ایک دو جلدی سے واقعات پیش کروں گا. اگر ایک ہی واقعے میں سمجھ میں آ گیا تو دوسرا واقعہ نہیں, میں آگے بڑھا دوں گا بات کو. بعض آپ کوشش کیجیے گا سمجھ جائیں, سارا مجمع اگر ساتھ ہوگا بات ضرور واضح ہوگی, رفتار میرے قابو میں نہیں ہوگی. جب میں معرفت اہل بیت کے متعلق گفتگو کر رہا ہوتا ہوں نا, پھر میں یہاں نہیں ہوتا, پھر میں خود ہی معراج میں ہوتا ہوں. اگر سارے مجمع کی توجہ ہو, معصوم فرماتے ہیں کہا کہ ایک زیارت کا 70 حج کے برابر ثواب ہے, 1000 حج کے برابر ثواب ہے, 500 حج کے برابر ثواب ہے. بعض مخصوصیوں پہ 1000 حج, 1000 عمرہ, 1000 جہاد, احد پہاڑ جتنا سونا جس نے راہ خدا میں دیا ہو. یہ مولا اتنے ثواب ذکر کیے گئے ہیں. یہ کیا کس کے لیے ہے؟ کہا کہ خود سے بڑا مشہور و معروف واقعہ جو میں اپنے پاس سے آپ کے لیے پورا ایک نچوڑ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن مجتبی طواف کر رہے ہیں. واجل فرجوں طواف کر رہے ہیں. ظاہراً مستحب طواف تھا یا عمرے کا طواف تھا یا حج کا مستحب طواف کر رہے ہیں. طواف کے دوران ایک مرتبہ ایک آدمی آیا, کہا کہ ہے کوئی راہ خدا میں میری مراد کو پورا کر سکے؟ میں حاجت مند ہوں, محتاج ہوں, ہے کوئی جو میری حاجت کو پورا کرے؟ امام حسن مجتبی نے, نواسہ رسول نے, حجت خدا نے, ولی اللہ نے, قرآن ناطق نے طواف چھوڑا اور کہا آؤ میرے ساتھ چلو تمہاری حاجت کو پورا کر دوں. وہاں پہ کچھ افراد کھڑے تھے جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, کہہ رہے یہ ہمیں حج سکھاتے ہیں, طواف چھوڑ کے چلے گئے. نہیں ہے مزہ میرے ساتھ, نہیں ہے سر آپ لوگ پھر توجہ سارے مجمع کی. ایک مرتبہ امام گئے, اس کی حاجت کو پورا کیا ضرورت ہے, اتنا قرض ہے, کھانا نہیں کھایا, یہ سب کچھ. امام نے فوراً مرادیں پوری کی, پھر واپس آئے. طواف کو جاری رکھا, ایک آدمی سے ہضم نہیں ہوئی تھی, پریشان کھڑا تھا. کہا فرزند رسول آپ نے کیا کیا؟ طواف توڑ کے حاجت پوری کرنے گئے. طواف کا پورا کر لیتے, 2 رکعت نماز پڑھتے پھر چلے جاتے. کہا تو نے میرے جد کی اس حدیث کو نہیں سنا کہ جس نے میرے کسی ماننے والے کی, کسی مومن کی مراد کو پورا کیا اسے کم از کم 3 حج کا ثواب نہیں ہے. کہ حج کے بہت سے ارکان, ان میں سے ایک ہے طواف. اگر مجھے طواف کو چھوڑ کے 3 حج کا ثواب مل رہا ہو تو میں پہلے اس 3 حج کے ثواب کو لوں گا, بعد میں آگے حج کو. طواف کو جاری رکھوں گا. اگر بات واضح ہو رہی ہو, ایک میں نے مثال دی, ایک آدھی اور مثال دے دوں آپ کو. تو دیکھیں امام نے کہا کہ حاجت روائی کا اتنا ثواب ہے, اور یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے, مہذب الاحکام میں اور مقامات پہ ہے کہ خداوند متعال روز قیامت اپنے بندے سے کہے گا کہ لم آتیتنی متمرد, تو جب میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو بندے کہیں گے سبحانک, منزہ ہے تیری ذات, پاک ہے تیری ذات, تو بیمار نہیں ہوتا. کہ لیکن فلاں میرا بندہ مومن بیمار تھا, تیرے ہمسائے میں رہ رہا تھا, اگر تو اس کی عیادت کے لیے چلا جاتا تو ہر قدم پہ تجھے گناہان کبیرہ معاف ہوتے, جب مل کے واپس آتا تو عرش اعظم پہ میری زیارت کا ثواب ملتا. نہیں ہے, ایک مومن کی عیادت کا یہ ثواب ہے. بھائی میں نے وہاں پہ کہا حاجت روائی کا کیا ثواب ہے ایک مومن کی عیادت کا, اور کہا پیغمبر اسلام نے کہا, یہاں پہ جملہ کہتا چلوں, پیغمبر اسلام نے کہا کہ جس نے کسی یتیم کو پالا, کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا, جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے گناہان کبیرہ معاف ہو جائیں گے. اور یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ جاتی ہیں. جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں ویسے میرے ساتھ جنت میں جائے گا عام یتیم کا پالنے والا. تو پیغمبر کے ساتھ ایسے جنت میں جائے جیسے 2 انگلیاں, اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم کو پالا ہو. اب دیکھیں اعمال چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے. کہا اتنے حج کا ثواب, اتنا ثواب. توجہ ہے یا نہیں ہے؟
یہ کتنے ثواب ذکر کیے معصومین علیہ السلام نے. کہا کہ اس عبادت کا اتنا ثواب ہے, اتنے حج کا ثواب ہے, ہر جگہ پہ حج کا ثواب بتایا ہے. تو معصوم نے کہا دیکھو عبادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک جن میں جسم کی زحمت ہو, ایک جس میں پیسے کی زحمت ہو. نماز اور روزہ اس میں جسم کی زحمت ہے, تو جسم کام کرتا ہے. روزہ جو ہے کچھ نہ کرنے کا نام ہے, کچھ کرنے کا نام روزہ نہیں ہے. نہ کھانے نہ پینے, کچھ نہ کرنے کا, جب تک کہ خود نہ بتاؤ کسی کو پتہ نہیں کہ روزہ ہے, اللہ یہ کہ منہ بنا لے. ہر آدمی پوچھے کیا بات ہے بھیا, موڈ آف ہے آپ کا. نہیں آج میں روزے سے ہوں. کئی لوگ ہوتے ہیں موڈ آف, سارے لوگ کہتے ہیں آپ نہ روزہ رکھا کریں خدا رہا. تو نماز اور روزہ جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے, اور کچھ ہوتی ہے پیسے کی عبادت, جیسے ہے حج, جیسے ہے خمس اور زکات. لیکن حج میں دونوں جسم کی زحمت بھی ہے, پیسے کی بھی ہے. سب سے زیادہ زحمت جس عبادت میں ہوتی ہے وہ حج ہے. اسی لیے معصوم نے اگر کسی کام کا ثواب زیادہ بتانا چاہا ہے تو کہا دیکھو حج کا اتنا ثواب, اتنے حج کا ثواب ملے گا اس کام میں. جب اتنا ثواب بتا دیا تو کہا کہ دیکھو زیارت سید الشہداء کا ثواب کتنا ہے. پتہ نہیں واضح کر سکا کہ نہیں کر سکا, میں مجھے پھر بھی واضح کرنا پڑے گا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ پہنچ جاتے, انگلی پکڑ کے پہنچانا نہ پڑتا. کچھ لوگ پہنچ گئے, کچھ لوگوں کو پہنچانا پڑے گا. سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. حضرت معصوم نے فرمایا کہ دیکھو حاجت روائی کا اتنے حج کا ثواب ہے, مومن کی عیادت کا اتنے حج کا ثواب ہے, یتیم پروری کا اتنے حج کا ثواب ہے. اتنے ثواب بتا دیے, لیکن کہا دیکھو کیا تم یتیمان آل محمد کو نہیں سمجھتے؟ کیا تم ان کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ ہمسا, کافر ہمسایہ بھی ہو تو اس کے ساتھ نیکی کرنے کا اتنا ثواب ہے جو کافر ہمسایہ کو کھانا کھلا دے. تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اس نے جتنی بڑی نیکی کی اس کو معلوم نہیں ہے, کافر ہمسایہ کو بھی کھانا کھلانے کا ثواب ہے. اور اگر کوئی آدمی, یہ کیا ہے سب چیزیں, یہ صلہ رحمی تو ہے اور کیا ہے, انسانوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. جب انسان اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے تو اللہ نے کہا حج میرے لیے ہے, تو حج کا اتنا ثواب ہے, میرے بندوں کے حقوق دو گے تو کتنے حج کا ثواب دوں گا. کہ سارے بندوں میں جو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ محمد و آل محمد. جب ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے, جب ان کے حرم پہ جاؤ گے, پتہ نہیں واضح کر سکا کہ نہیں, جب ان کے حرم پہ جاؤ گے, کہا کہ میں آپ سے اظہار کرنے آیا ہوں کہ آپ کو مانتا ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں, صرف اور صرف اس اظہار کے لیے گیا ہوں. کہا کہ جن سے کسی نے محبت کا اظہار نہیں کیا سوائے خاص چند افراد کے, تو کہا ان سے محبت کے اظہار کے لیے جاؤ گے تو پھر اتنے حجوں کا ثواب ملے گا. بات واضح ہوئی کہ معصوم کیوں فرما رہے ہیں کہ کتنے حج کا ثواب ملے گا. اب وہاں پہ عبادات بھی مختلف ہیں, کہا کہ جتنا قرآن ہو سکے. اس کے علاوہ کیا ہے, بہرحال نمازوں میں نماز جعفر تیار کا, کیونکہ کسی نے سوال کیا تھا, جلدی جلدی اشارہ کر رہا ہوں. نمازوں میں نماز جعفر تیار کا سب سے زیادہ ثواب, اور دعاؤں کے اندر 15 جو مناجات ہیں امام سجاد علیہ السلام کی, ان کے پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے. یہ بہرحال چند کے بعد جو لوگوں نے سوال کی تھی, حضرات جب جائیں تو سب سے زیادہ ادب کس کا ہے, وہاں زیارت پڑھنے کا. کسی بھی معصوم کے حرم میں جائیں تو کہا کہ وہاں پہ سید الشہداء کی زیارت ضرور پڑھیں. کسی بھی معصوم کے جائیں, حتیٰ یہاں تک کہ امیر المومنین کی بارگاہ میں جائیں تو کہا زیارت امین اللہ پڑھو, حضرت علی کی زیارت پڑھو, زیارت مطلقہ. لیکن آپ نے کوشش یہ ہوتی ہے, اب تو بہرحال وہ تقسیم ہو گیا ہے, یعنی خواتین کا ایک حصہ اور ایک حصہ مردانے میں. اگر آپ جائیں نا تو چاروں طرف سے حضرت علیہ السلام کی زری کا بوسہ دینا ہے, طواف کرنا ہے. کیونکہ طواف محبت کے اظہار کا, میں اپنے آپ کو آپ پہ سے وار رہا ہوں, میں اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں. اس لیے کہا نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شمع جلتی ہے تو چاروں طرف سے وہ پروانے محبت کے اندر چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں. کہا اللہ نے کائنات کو ایسے بنایا ہے, چاند زمین کے گرد چکر کاٹ رہا ہے, زمین سورج کے گرد چکر کاٹ رہی ہے, سورج بھی رکا نہیں ہوا, وہ بھی کائنات میں نظام شمسی کے اندر مسلسل. کا پوری کائنات واقف نہیں ہے, رکی ہوئی نہیں ہے, بلکہ مسلسل چکر کاٹ رہی ہے. تو کسی نہ کسی کے عشق میں پاگل تو ہوئی ہے. یہ پوری کائنات چل رہی ہے. تھوڑا اگر زحمت کریں گے سلام پڑھیں گے, آگے آگے تشریف لے آئیں گے, پیچھے جگہ نہیں وہاں پہ. سلام پڑھیں محمد آل محمد پہ. واجل فرج, پھر بے بلند سلام. بات واضح ہوئی ہے, میں نے یہاں تک بات کو پہنچایا, کہ سننا چاہیں گے پڑھوں گا ابھی. کہ یہ الفاظ کی تو میں نے تشریح ہی نہیں کی ابھی تک.
جس کے اوپر باقاعدہ کئی کتابیں علماء نے لکھ دی ہیں. ابھی ایک استاد ان کے استاد جوادی عام نے لکھ رہے ہیں, 7 جلدیں لکھ چکے ہیں, زیارت جامعہ کبیرہ کی تشریح کر رہے ہیں. زخیم 600-700 صفحے کی 7 جلدیں لکھ چکے ہیں اور ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ زیارات ہی تو ہیں جہاں پہ معارف اہل بیت ہیں, جہاں پہ عرفان اہل بیت ہے. وہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کا مقام کیا, ان کی عظمت زیارات سے واضح ہوتی ہے. جب ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, بکم ینزل الغیث, یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ 10ویں امام کہتے ہیں آپ کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے. زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر آپ کی وجہ سے درخت پھل دیتے ہیں, آپ کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں, آپ کی وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں, آپ کی وجہ سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں, آپ کی وجہ سے اللہ نے ساری رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں, آپ کی وجہ سے گودے بھرتی ہیں. ہر چیز آپ کی وجہ سے ہے کہ یہ ولی نعمت ہیں. ولی نعمت, اللہ نے ہر اس چیز کو جسے نعمت قرار دیا ہے انہیں ولی نعمت قرار دیا ہے. یعنی نعمتوں پہ ولایت ہے تو اہل بیت کی ہے, ان کی ولایت ہے ہر نعمت کے اوپر. ہر وہ چیز جو نعمت کہلائے گی وہ نعمت, وہ بہرحال یہ ولی نعمت ہے. اولیاء النعم زیارات کے اندر جملے ہیں. تو اب اگر آپ دیکھیں گے تو زیارات کے آداب ہے, جب جائیں امام کی بارگاہ میں کس طرح سے پیش آئیں. بہت سے لوگ ائمہ کی زندگی میں ان کی بارگاہ میں آتے تھے, کس طرح سے پیش آتے تھے. فوراً امام کو, میں خدا کی قسم یہ خطابت نہیں کر رہا, میں اپنی عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ اگر آج ظہور ہوتا ہے تو میں امام زمانہ کے قدموں کے بوسے دوں گا. یہ کوئی بھی اس میں کوئی بھی میں خطابت نہیں کر رہا ہوں, کوئی مبالغہ رائے نہیں کر رہا, میں اپنے دل کی بالکل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آرزو کہ مجھے صرف قدموں کے بوسے بھی دینے کو ملے ہیں تو امام کے قدموں کے بوسے دوں گا, میں ان کے نالین کے بوسے دوں گا. انسان جس عقیدت کے ساتھ امام کی بارگاہ میں جائے, جب جناب حبیب آتے ہیں, جناب قاسم ابن حسن جو خود علی کا مستقیماً ڈائریکٹ ہوتے ہیں, روز عاشور سید الشہداء کے ہاتھوں کے پاؤں کے بوسے دیتے نظر آتے ہیں. صاحب پہ نہیں, لیکن کیا کروں میں, عقیدت نہیں, یعنی پورا نظام اگر سمجھ میں آ جائے کہ نظام ولایت ہے کیا, یہ زیارت ہے کیا, انسان کو آداب سکھانے کا سب سے بڑا مکتب زیارت ہے. یہ جب زیارات پڑھیں تو آپ کس طرح سے امام سے مخاطب ہوں. آپ کہیں کہ یا مولا یا ابا عبداللہ. یہ کتنی زیارات کے اندر جملے ہیں. میں بھی مثلا بعض زیارات دیکھ رہا تھا, ان میں جملے تھے امین سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں سید الشہداء سے, کہ عبدو کا وابن عبد کا وابن امتک, آپ کا غلام, آپ کے غلام کا غلام, آپ کی کنیز کا بیٹا, آپ کے غلام کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں آئے, اسے قبول کر لیجیے گا. اپنے لیے کہہ رہے ہیں آپ. مولا سے کہتے ہیں مولا آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں آیا ہے, میرا باپ بھی آپ کا غلام, میری ماں کی کنیز ہے, مولا قبول کر لیجیے گا, اقرار کر رہا ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر جب انسان دنیاوی مراتب کو مانتے ہیں نا, تو دنیاوی مراتب کے اندر جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو اتنا ہی بڑے رتبے سے پیش کرتا ہے دوسرے سے مخاطب ہونے کے لیے. میں اتنے بڑے عہدے والوں کو آدمی کہے کہ میں سن لو میں ڈائریکٹر ہوں, اسے کہا میں بھی کم نہیں ہوں. وہ اپنا عہدہ اسے بتاتا ہے, سن تیرا عہدہ تیرے پاس ہوگا, میں اتنے بڑے عہدے کا مالک ہوں. لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ دیکھو اللہ نے جنت بنائی ہے, دوزخ بنائی ہے, 2 چیزیں بنائی ہیں. جہنم کے دروازے میں جو فرشتہ رکھا اس کا نام ہے مالک, اور جنت کے دروازے میں جس فرشتے کو رکھا اس کا نام ہے رضوان جنت. جب رضوان جنت ان کے در پہ نازل ہو تو وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا میں رضوان جنت آیا ہوں. اگر جناب خاتون جنت کہہ دے کہ میں نے اپنے بیٹوں کے کپڑے کسی درزی کے پاس بھیجے ہیں, تو وہ یہ نہیں کہتے میں رضوان جنت, وہ کہتے ہیں میں خیاط الحسنین ہوں, میں حسنین کا درزی ہوں. جو انسان بڑا عہدہ ہوتا ہے نا اس کو سب سے پہلے پیش کرتا. تو رضوان نے جنت ہونے پہ ناز نہیں کیا, حسنین کا درزی ہونے پہ ناز کیا. پتہ نہیں بات واضح کر پا رہا ہوں. درجات انسان کے جیسے ہوں گے تو اب کیا کریں گے, امام کی بارگاہ میں جائیں گے, ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو اس لیے آپ آئیں گے کیا کہیں گے کہ میں آپ کو غلام ہوں, غلام زادہ ہوں, میرے ماں باپ آپ کے غلام میں کنیز ہیں. سب اپنے آپ کو گرا کے کہا کہ خبردار جب جاؤ گے بھی تو کاندھے اٹھے ہوئے نہ ہو, جھکا کے جانا, کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں. آداب عجیب و غریب ہے زیارات کے آداب. جب جاؤ بڑے متواضع انداز سے امام کی بارگاہ میں کھڑے ہونا, کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے امام کو برا لگے. جب نکلنے بھی لگو تو بڑے آداب کے ساتھ امام کی بارگاہ سے جا رہا ہوں. اجازت تو مولا اجازت ہے, کہا کہ بڑے بزرگوں کے پاس جاتے ہو, آنے سے پہلے بھی اجازت لیتے ہو, جانے سے پہلے بھی اجازت لیتے ہو, کہ امام کی بارگاہ میں آئے ہو.
پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. زیارت نام ہے آداب کا. اسلام آداب کو سکھاتا ہے, اور زیارت معراج ہے. انسان معراج اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر زیارتوں کی عادت ڈال لے. بیٹھ کے زیارت پڑھ سکتے ہیں؟ مولانا نے کہا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو. کہا پھر کھڑے ہو کے کیوں پڑھیں؟ کہا کیونکہ آداب کے خلاف ہے. بیٹھ سکتے ہیں, کوئی بیمار ہے, کوئی بوڑھا ہے, کچھ ہے, بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں زیارت. کہا بالکل پڑھ سکتے ہیں. کہا اگر کوئی صحت مند ہے پھر کھڑا ہو کے کیوں پڑھے کر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ کہا آداب کے. آداب پورا نام ہی زیارت آداب کا ہے. اب اس کے اندر جو جملے پڑھیں گے آپ کہیں گے یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ آپ پہ سلام ہو, اے عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام ہو. عرب میں یہ مزاج تھا, جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کی کنیت رکھ دی جاتی تھی. نام رکھا, ساتھ میں کنیت رکھ دی. نام ہے علی, کنیت رکھ دی ابو الحسن. اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں میں. سب کو سمجھ میں تو آ رہی ہے گفتگو. بچہ پیدا ہوا, نام رکھا حسن, کنیت رکھ دی ابو محمد. بچہ پیدا ہوا, نام رکھا حسین, کنیت رکھی ابو عبداللہ. اب یہ پھر وہ کہتے تھے کہ دیکھو اس نے بچے کا نام نہیں رکھا, اس بچے کو بتایا کہ دیکھو تمہارے بزرگوں کی تمنا یہ تھی کہ تم اپنے بچے کا یہ نام رکھنا. اگر ابو الحسن رکھا تو اس نے بچے کا نام رکھا حسن. اگر ابو محمد رکھا تو اس نے رکھا محمد. ابو جعفر رکھا تو اس نے اپنے بچے کا نام رکھا جعفر. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے. اب اگر رکھی کنیت ابو عبداللہ, اے عبداللہ کے باپ. اور کس نے کنیت رکھی؟ کہ خود رسول خدا نے جیسی آغوش میں لیا کہ یا ابا عبداللہ. مخاطب ہوئے تو کہا فوراً, مخاطب ہونے کے بعد کہا کہ یا ابا عبداللہ, اے عبداللہ کے بعد تجھ پہ سلام ہو, تیرے نانا کا رسول کا سلام ہو. بچے نے فوراً جواب دیا وعلیکم السلام. والسلام علی جدی رسول, میرے جد رسول خدا پہ سلام, میرے بابا علی مرتضیٰ پہ سلام, میری ماں زہرا پہ سلام. انداز اچھا. وہاں پہ پہلی فوراً کنیت رکھ دی ابو عبداللہ. لیکن سید الشہداء نے کسی بچے کا نام عبداللہ نہیں رکھا. یہاں تک کہ خود سے پوچھا یزید نے, کہا کہ کیا بات ہے, مجھے تو بتایا تھا کہ علی مارا گیا کربلا کے اندر. کہا وہ میرا بھائی تھا. جب کہا نا کہ یہ مرد کون ہے, کہا میں علی بن حسین. کہا علی تو کربلا میں مارا گیا, علی بن حسین. کا نہیں, علی اکبر میرا بھائی تھا. کہ سب سے چھوٹا سر کا علی اصغر. کہ سب کے نام علی. کہ تمہارے بابا کو اور کوئی نام نہیں ملا؟ سب کے نام. اس نے جس طرح سے کہا میں اپنے آداب کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. کہ سب کے نام علی رکھ دیے. کہ میرے بابا کہتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں سب کا نام علی رکھتا. کہ جس معاویہ کو ضد تھی علی کے نام سے, اسی کا دربار ہوگا, علی علی ہو رہا ہوگا. فرمایا آپ نے. اب ہر کا نام علی ہے تو اب نام نہیں رکھا عبداللہ. کہا یہاں رسول خدا شاید یہ مفہوم پہنچانا ہی نہیں چاہ رہے تھے کہ ابو عبداللہ اس لیے کہا ہے کہ بیٹے کا نام عبداللہ رکھنا. پیغمبر اسلام کوئی اور مفہوم بتانا چاہ رہے تھے. پہنچ گئے کچھ لوگ, میں کچھ پہنچ گیا, کچھ کو میں پہنچانا چاہتا ہوں. سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے کہ ابو عبداللہ, ابو عبداللہ, عبداللہ کا باپ. عبداللہ کہتے ہیں یعنی عبداللہ, اللہ کے بندے کا باپ. جناب آدم کہتے ہیں ابو البشر. سارے بشر, جمع کا صیغہ نہیں استعمال کرتے. کہ بشر کا باپ یعنی ساری بشریت کا باپ. نہیں توجہ ہو سکی. بس سارے مجمع کی توجہ, خاموشی سے 2 جملے سن لیجئے گا. مستحب یہ ہے کہ نماز کے بعد اگر زیارت نہ بھی یاد ہو تو ایک مرتبہ کربلا کی طرف رک کر کے کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. یہ نماز ہی کے بعد کیوں؟ مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. یہ نماز ہی کے بعد کیوں کہ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرو اور کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, اے ابو عبداللہ الحسین, اے عبداللہ کے باپ. کیونکہ نماز عبادت, نماز عبادت ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ قیامت تک ساری عبادتیں ختم ہو جاتی. اگر حسین کا ایک سجدہ نہ ہوتا تو اب قیامت تک آنے والے ہر عبادت کرنے والے کے باپ کا نام حسین ہے.
قیامت تک آنے والے ہر عبد کا، ہر بندے کا، ہر بندگی کرنے والے کا، ہر عبادت کرنے والے کے باپ کا نام حسین ہے. کہ میں مولا آپ کو اس لیے سلام کر رہا ہوں کہ یہ نماز نہ ہوتی، یہ عبادت نہ ہوتی اگر آپ نے سجدہ نہ کیا ہوتا. اس لیے پہلے نماز کے بعد کہہ رہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. فوراً سید الشہداء کا مخاطب ہوگا السلام علیکم. اب ذرا تصور کریں یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اندازہ تو ہو کس سے مخاطب، کس حسین سے مخاطب. میں مجمع کی توجہ ہے، اگر چاہیں تو پڑھوں گا. اور میں اب یہاں تک پہنچایا، میں بھی پڑھنا کے موڈ میں ہوں. میں بالکل یقین میں نے چلتے رہیں گے تو میں پڑھتا رہوں گا، جہاں پہ آپ لوگ اشارہ دیں گے میں وہیں سے چھوڑ دوں گا. اب دیکھیں جو الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر معصوم کے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ پہ دقت کر کے رکھا گیا ہے، بغیر سوچے سمجھے نہیں رکھا گیا ہے. اب یہاں پہ اس سے پہلے کہ میں بات جس جملے کو میں نے انتخاب کیا اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اب کل کے مجلس سے پھر آگے، بلکہ کل شب غم ہے، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ سنڈے کو تمام کروں گا. زیارت ہی کو رکھنا مجھے، اور وہاں پہ بہرحال ایک عنوان کلی بھی دیا گیا ہے. اب یہ الفاظ معصوم علیہ السلام کے کتنے الفاظ ایک ایک لفظ کو دقت سے چن کے وہاں پہ رکھا ہے. چھٹے امام علیہ السلام رکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب زیارت کرو گے کس طرح سے زیارت کرنا، جب بارگاہ میں جاؤ معصوم کے کس طرح سے مخاطب ہونا، کیا الفاظ ادا کرنا کہ اندازہ ہو کہ کس کی بارگاہ میں ہو. تو کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اچھا مولا ہاں دیکھو ان کے اندر آپ نے جب وارث کہا نا تو سب کا وارث کہا. آدم کے وارث سلام، نوح کے وارث سلام، ابراہیم کے وارث موسیٰ کے، عیسیٰ کے، رسول خدا کے، حضرت علی کے، لیکن انہوں نے حسن مجتبیٰ کا نام نہیں لیا. یعنی معاذ اللہ ان کے وارث نہیں ہیں. پھر کیوں نام کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں پیغمبر اسلام نے کبھی بچپنے سے تفریق نہیں رکھی. مجمع کی توجہ ہو، نوجوانوں کے جملے کو پیش کروں گا. پیغمبر نے کبھی بچپنے سے تفریق نہیں رکھی. جب بھی کہنا کہا کہ ہذان امامان قاما و قعدا، یہ دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھ جائیں چاہے کھڑے ہو جائیں، چاہے صلح کر لیں چاہے جنگ کریں. دونوں کے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. دونوں کو ہمیشہ ساتھ رکھا، کوئی فرق نہیں رکھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، دونوں میں کبھی فرق نہیں رکھا. یہاں تک کہ جب دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے سے مخاطب ہو کے کہا کہ بھیا اماں امے سے کس سے زیادہ محبت کرتی ہیں؟ کہا کہ اماں سے سوال کر لیتے کہ اماں بتائیے ہم دونوں سے کس سے زیادہ محبت کرتی ہیں؟ کہا جو تم دونوں میں مجھ سے زیادہ محبت کرتا. انداز تو فرق تو رکھنا ہی نہیں ہے. تو کہا کہ اماں ہم دے کس سے زیادہ محبت کا، جو تم میں سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے میں اس سے زیادہ محبت کرتی ہوں. کہ اماں پھر یہ بتائیے ہم میں سے آپ سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ وہ بھی یاد میں گلوبند تھا، 5 موتی تھے، کہ جو زیادہ موتی چنے گا وہ زیادہ محبت کرتا ہے. ایک مرتبہ ہاتھ بیوی نے ہار کو کھولا اور 5 موتی زمین پہ پھیلا دیے. دونوں شہزادوں نے ایک ایک موتی اٹھایا، پھر دوسرا موتی اٹھایا، دونوں نے ایک ایک موتی اٹھا لیا. اب ایک مرتبہ حکم خدا بندی ہوا کہ جبرائیل نازل ہو اس 5ویں موتی کے 2 ٹکڑے کر دے. جناب جبرائیل آیا کے 2 ٹکڑے کر دیے. دونوں شہزادوں نے آدھا آدھا موتی اٹھایا کہ اماں 2.5 ان کے حصے میں 2.5 میرے حصے میں. کیا تم دونوں برابر کی محبت کرتے ہو؟ میں بھی برابر کی. کیا تفریق رکھی ہی نہیں ہے؟ تو کہا پھر یہ زیارت وارثہ کا اسی لیے تو کہا جو کچھ حسین کے لیے ثابت ہے وہ حسن کے لیے بھی. بات واضح ہے یہ؟ اسی لیے جو کچھ ان کے لیے ثابت ہے وہ ان کے لیے ثابت ہے کہ وہ بھی سب کے وارث ہیں. تو اب اگر آپ الفاظ میں دیکھیں گے ایک ایک لفظ کے اوپر معصوم نے دقت کی ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے جائیں ایک بات ایسی منتقل ہو کہ لوگ سمجھتے چلے جائیں کہ اس کے بارگاہ میں مخاطب. میں نے جس جملے کا انتخاب کیا اب میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں اور وقت تو گزر چکا ہے، مجلس کا وقت ختم ہو چکا ہے. اگر کہیں تو میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا انشاءاللہ پھر آگے 2 مجلسوں کے. البتہ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ میں مختصر مجلس پڑھنے کا عادی ہوں نہیں. تو گھروں کی مجالس میں بھی جب اگر خود صاحب خانہ کہہ دے کہ 10-15 منٹ تو پھر اتنا ہی کہ مصائب تو صرف مصائب جو کہہ دیں. واللہ میری عادت ہے جو میں نے موضوع لیا ہے چاہے سننے والے 10 ہوں چاہے 1000 ہوں 10,000 ہوں، جو میں نے تیاری کی ہے میں جن کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو آنے والوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے، جو نہ آئے اسے ملنی چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں مجمع تو ہے نہیں تو میں پڑھوں کس کے لیے؟ تو یعنی جو آ گئے ہیں انہیں بھی سزا ملنی چاہیے اب کہ جو آ گیا اس کو بھی اب کچھ اب میں میٹر نہیں دوں گا. نہیں، جنہوں نے آج میٹر دیا ہے وہ کل بھی عطا کریں. تو اس لیے میٹر میں مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ کمی ہو گئی کیا ہوگا کل. نہیں، جس نے باب مدینہ علم کا دروازہ پکڑ لیا ہے
تو بھی کبھی کمی نہیں ہوتی ہے، خود بخود انشاءاللہ چلتا رہتا ہے. حضرات یہاں پہ جملوں کو غور کیجیے گا. معصوم علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں؟ میں جتنی بھی کل بھی سوا گھنٹہ 1 گھنٹہ 15-20 منٹ جو پڑھا، لوگ کہتے ہیں نہیں آپ نے تو نہیں پڑھا اتنا، پتہ نہیں یہ یا گھڑیاں روک لیتے ہیں لوگ یا کیا کرتے ہیں کہ میں جتنا مرضی پڑھ لوں اس کے بعد کہتے ہیں آپ نے گھنٹہ نہیں پڑھا ہوگا. بھائی خود گھڑی دیکھ کے گھنٹہ 15-20 منٹ میں نے پڑھا ہے. تو اب میں 45 منٹ جا چکا ہوں. میں جس جملے کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں جہاں تک آپ چلیں گے نا خدا گواہ ہے وہیں پہ میں وہاں تک چلوں گا ساتھ آپ کے. موضوع بے انتہا علمی ہے. بڑے بڑے فلاسفہ نے متکلمین نے اس پہ قلم اٹھائے ہیں. جو ابھی بھی لکھ رہے ہیں وہ کئی سال سے لکھ رہے ہیں اور کئی برس تک لکھتے رہیں گے. وہ جانتے ہیں موضوع، کیونکہ کلام معصوم میں معصوم بتا رہے ہیں کہ دوسرے معصوم کی زیارت کیسے کی جاتی ہے، جب ان کی بارگاہ میں جاؤ تو کن الفاظ سے مخاطب ہوا جاتا ہے. اس سے کم الفاظ استعمال اپنے پاس سے زیارت گھر کے. ہمارے ہاں علم عرفان کے اندر یہ پوری بحث ہے کہ ہمارے ہاں دعا اور زیارت بھی پاس سے گھڑنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے اپنی دعا بنا لی ہے، اب اپنے پاس رکھو. اور یہ ہے معصوم کے چھٹے امام کے الفاظ. ایک آدمی نے کہا کہ مولا یہ آپ نے تسبیح بتائی ہے شب قدر کیا معلوم ہے نا، استغفر اللہ واتوب الیہ. ہر جگہ پہ ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو اس نے کہا مولا یہ آپ نے تسبیح بتائی ہے، اس میں کہا استغفر اللہ واتوب، اس میں ربی نہیں آیا. استغفر اللہ واتوب الیہ درست ہے دونوں. کہا میں وہاں پہ ربی اپنے پاس سے جوڑ لوں. الفاظ پہ غور کیجیے گا، ترجمے میں بھی دقت کر رہا ہوں. اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں میں اپنے پاس سے جوڑ لوں. مولانا نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا اپنا نام. مولانا نے کہا پھر یہ تیری تسبیح ہوگی، جعفر ابن محمد کی تسبیح نہیں ہوگی. اگر میری تسبیح پڑھنا چاہتا جو میں نے بتائی ہے بس انہی الفاظ کے ساتھ ادا کر. آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا دوں. جب آپ کو کوئی آدمی بتایا نا کہ کوڈ یہ ہے 630، آپ کہیں کہ میں 631 ملا لوں. بڑھایا ہی ہے نا میں نے، گھٹایا تو نہیں ہے. 630 سے 631 کر دیا. اب یہ مل کیوں نہیں رہا؟ جتنا مرضی لڑتے رہیے کبھی نہیں ملے گا. اللہ نے کہا دیکھو میں نے ہر چیز کا کوڈ رکھا ہے، وہ معصوم جانتا ہے دعا کیسے ہونی چاہیے، کن الفاظ سے ہونی چاہیے، زیارت کیسے ہونی چاہیے. تو بدلیے گا نہیں، جیسا انہوں نے بتایا ہے ویسا رکھیں. اب آئیں ذرا دیکھتے ہیں کیا کہا. اشہد انکا، گواہی دیتا ہوں. پہلا لفظ ہی بڑا سخت ہے. اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں. زیارت وارثہ کے اندر 5 گواہیاں ہیں. اب پہلی گواہی کو میں وضاحت کر دوں، جملے کی میں وضاحت کروں گا اگر گواہی سمجھ میں آ گئی. میں گواہی دیتا ہوں. اشہد انکا کنت نورا فی الاسلام الشامخہ، میں گواہی دیتا ہوں. گواہی دینا کیا چیز ہے؟ شہادت. شہادت انگریزی میں کہتے ہیں آئی بے وٹنس. میں گواہی دیتا ہوں. اگر عدالت میں جائیں اور آپ وہاں پہ کہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ چور ہے، وہ کہے کہ تم نے چوری ہوتے دیکھی ہے؟ کہ نہیں واضح ہوا. جب تم نے چوری ہوتے دیکھی تم وٹنس ہی نہیں ہو، تم گواہی نہیں ہو، تم شاہد ہی نہیں ہو. جاؤ، یہ خود ایک جرم ہے. جو دیکھا نہیں ہے اس کی گواہی دینا خود جرم ہے. آپ معصوم کے لیے میں گواہی دیتا ہوں. آپ کا نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اللہ کو دیکھا ہے؟ گواہی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. پتہ نہیں واضح ہے یا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے رسول ہے. بندگی دیکھی ہے، رسالت دیکھی ہے، رسول خدا کو دیکھا ہے، تو گواہی کس چیز کی؟ پریشان ہیں آدھے زیادہ لوگ. میں جان بوجھ کے پریشانی کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگ سوچے تو صحیح کہ ہم کہہ رہے ہیں، کن الفاظ کو ادا کر رہے ہیں. سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں ہم. مولا امیر المومنین سے کہا کہ یہودی نے کہا یا علی اتعبد ربا لم ترہ، کیا ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ جس کو دیکھا بھی نہیں؟ کہا لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے آج تک ایسے خدا کی عبادت کی ہی نہیں ہے جسے دیکھا نہ ہو. پہلے تو سوال بڑا لے کے آیا تھا اپنے طور پہ کہ بڑا سخت سوال ہے. جب جواب سنا تو رونے لگا. دیکھا ہے آپ نے؟ کہاں دیکھتا رہتا ہوں. کیسا ہے؟ مولانا کا ان آنکھوں سے نہیں دکھتا. کہا وہ ان آنکھوں سے نہیں دکھتا. کہا پھر کیسے؟ کہا اسے دل کی ایمان کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے.
کا آثار بتا رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آثار بتا رہے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی نے نماز قائم کی تھی, آپ ہی نے زکات دی تھی, آپ ہی نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحم منتقل ہوتا رہا. تو کئی مرتبہ یہ جملے معصوم کے جملوں کو دہرانا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آیا, جیسے نماز پڑھ رہے ہیں ویسے ہی زیارت. ختم کر دی میں نے زحمت آپ کی. دیکھیں بعض اوقات تو ایسا ہے کہ جملوں کو دہرا رہے ہیں جس طرح سے معصوم نے ادا کیا تھا. نماز بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, پیغمبر نے ایسے پڑھی تھی, ائمہ نے ایسے پڑھی تھی, ویسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسا ان کا نماز میں حالت خشوع تھا, ہمیں کچھ معلوم نہیں. اسی طرح زیارات کے الفاظ بھی ویسے دہرا رہے جیسے چھٹے امام نے دہرائے تھے. انہوں نے کہا ایسے زیارت پڑھنا, ہم تو جملے دہرا رہے ہیں. اور کئی مرتبہ ہے کہ ہاں آثار بتا رہے ہیں کہ کوئی حسین تھا کہ آج کائنات میں بغیر دعوت نامے کے, بغیر کسی انویٹیشن کے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر پوری دنیا میں اعلان کے, کسی تبلیغات کے, ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, دعوتوں کی ضرورت نہیں ہے, کھانوں کی ضرورت نہیں ہے, دولت کی ضرورت نہیں ہے, ریاست کی ضرورت نہیں ہے, حکومت کی ضرورت نہیں ہے. جس حسین پہ ہر آدمی اپنی ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو, ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ویسے ہی تھا جیسا معصوم نے فرمایا. آپ نے کبھی دیکھیں اپنے انویٹیشن پہ بلاتے ہیں. مجھے تک یاد ہے کہا کہ ہمارے دوست کہنے لگے میرے بہت سے رشتے دار بیٹے کے یا بیٹی کی شادی میں نہیں آئے. میں نے کہا کیوں, کیا وجہ ہوئی؟ کیا وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے خود آ کے نہیں کہا, کارڈ پوسٹ کر دیا تھا. کہ اتنی سی بات پہ لوگ ناراض ہو گئے, پتہ نہیں توجہ سے مثال دے رہا ہوں. تو اتنی سی بات پہ ناراض ہیں کہ کارڈ پوسٹ کیا تھا, دینے نہیں آئے تھے تم. اور حسین اس ہستی کا نام ہے. کوئی کہیں پہ سن لیتا ہے آ جاتا ہے, کسی دین کا ہو, کسی مسلک کا ہو. کربلا کے راستے میں بڑے بڑے انگریزوں کے میں نے خود ٹیلی ویژن چینلوں پہ دیکھا. وہ کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ پورے سے آدمی سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ سامنے دیکھ رہے ہو, وہ حسین ابن علی کا حرم نظر آ رہا ہے. کہا یہ چھوٹے قدم کیوں لے رہے ہو؟ کہا ایک ہفتہ ہو گیا چلتے ہوئے. کہا قدموں میں اب طاقت نہیں ہے. مطالعے میں اور بھی ذہن میں لے کے آیا تھا, نہیں پیش کر رہا. کہا کہ قدموں میں طاقت نہیں, اور ویسے بھی چھوٹے قدم اس لیے لے رہا ہوں کہ میں نے حسین کے جد کی ایک حدیث پڑھ رکھی ہے کہ ہر قدم پہ حج و عمرے کا ثواب ہے. تو میں چھوٹے قدم لے کے چل رہا ہوں تاکہ ثواب اور زیادہ ہو. تو کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے دین کے لیے لٹا دیا, اب جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس پہ لٹانے کے لیے تیار ہیں. کہا یہ حسین ابن علی ہے. کہا راستے میں لوگ کہاں پہ کہتے ہیں. کہا کہ بھی دیکھو کوئی دعوت دے دیتا ہے, کوئی آ گیا زیادہ آ گیا, ختم ہو گیا. کہا لیکن اس راستے کے اندر دیکھا ہے کہ آدمی دروازے اپنے راستے سوٹ پہ کھڑا ہے, ہاتھ جوڑا لوگوں کے. کہا خدا کا واسطہ, حسین کا واسطہ, تبرک تو کھا لو. کہا نہیں کھا سکتے, ابھی 4 جگہ پہ کھایا, نہیں کھا سکتے. کہا خدا حسین کا واسطہ آ جاؤ. اب کیمرہ ساتھ جانے لگا, دیکھے تو صحیح کیا کھلانے لگا ہے. دیکھا ایک بہت ہی غریب آدمی تھا, زمین پہ چٹائی بچھا رکھی تھی, کھجور کے پتوں پہ چھوٹی چھوٹی روٹیاں بھی کاٹ کے رکھی تھیں, ان میں کھجوریں رکھی تھی. کہا یہ حسین کا تبرک ہے. میں ٹھیلا لگاتا ہوں, یہ چھوٹا سا باغ ہے, پورے سال پیسے جوڑتا ہوں کہ حسین کی مجلس کا اہتمام کروں گا. یہ زیارت کے الفاظ کہ یہ پوری کائنات کے اندر حسین ابن علی مختلف ہیں. کون ہے حسین ابن علی جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جس کے لیے کائنات اتنا انتظام کسی کے لیے نہیں ہے. ابھی پاکستان کے اندر وہاں پہ بعض چینل جو ہے مخالفت کے اندر کھڑے تھے, وہ اہتمام کرنے لگے. تو انہوں نے کہا کتنا بجٹ آتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا صرف کراچی ہی کی آزاداری کا بجٹ ڈیفنس کے بجٹ کے برابر تھا. انہوں نے کہا یہ کہاں سے آتا ہے؟ کہ ایک آدمی سے کہا کہ کیا کرتے ہو تم؟ کا ٹھیلا لگاتا ہوں. کب مجلس کا اتنا اہتمام کہاں سے کیا؟ کہیں رشوت لیتے ہو؟ اس نے کہا ٹھیلے میں رشوت نہیں ہوتی. کہ پھر کہاں سے؟ کہ جو کماتا ہر روز 10 روپے رکھ دیتا ہوں حسین ابن علی کے نام پہ. یہ جذبہ کس قوم میں ہے؟ اتنی محبت کس کے علاوہ, حسین کے علاوہ کس سے ہے اتنا جذبہ؟
کہ جہاں پہ حسین ابن علی سے لوگ محبت کے لیے، عقیدت کے لیے، کہ جب زیارتوں پہ پابندیاں لگ گئی تھی، زیارت کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ کہا کوڑے جزیہ دو گے تو دیں گے، لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جزیہ دے کے جائیں گے زیارت کے لیے، ہاتھ کٹوانے لگے، کہا کہ ہاتھ کٹواؤ گے تو زیارت، کم جاتے تھے لوگ، ہاں آج بھی اگر ہو ایسا ہم لوگ نہیں جائیں گے، بہت سے لوگ نہیں جائیں گے، لیکن پھر بھی عقیدت رکھنے والے جاتے ہیں۔ تو ایک بوڑھی سی خاتون، تاریخ بغداد سنیوں کی تاریخ، شیعہ تاریخ نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہ کھائے، یہ تاریخ بغداد کے اوپر ہے، کہا کہ وہاں سے بغداد سے ایک مومنہ چلی، بوڑھی خاتون تھی، جیسے ہی پل بغداد پہ پہنچی روک لیا، کہا کہ دیکھو تم نہیں جانتی ہم ہاتھ کاٹتے ہیں پھر حسین کی زیارت کرنے جاتے ہیں، کہا جانتی ہوں، کہا پھر اپنا ہاتھ نکالو ہم ہاتھ کاٹیں گے، جیسے اس نے اپنا ہاتھ نکالا نا، کہا کہ تم نہیں جانتی کہ ہم سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں، الٹا ہاتھ نہیں کاٹتے، ہم رائٹ ہینڈ کاٹتے ہیں لیفٹ ہینڈ نہیں کاٹتے۔ اس نے کہا سیدھا ہاتھ تو تم نے پچھلے سال کاٹ دیا تھا، رائٹ ہینڈ تو پچھلے سال کٹوا چکی ہوں، یہ دوسرا ہاتھ کٹوا کے زیارت کے لیے جا رہی ہے۔ اتنا جذبہ کس حسین کے لیے، اتنی عقیدت رکھنے والے لوگ، کیا اس قوم کو کوئی نہیں روک سکتا؟ جو عقیدت کے ساتھ آ رہے ہیں، ہاتھ کٹوانے کے بعد صرف زیارت کرنی ہے سید الشہداء کی، کہ اتنی عقیدت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کہاں کہاں پہ دنیا میں لوگ عقیدت کے ساتھ آئے ہیں۔ کون حسین ابن علی ہے کہ جس کے لیے کائنات کے اندر ہر آدمی کا، جب سید الشہداء نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، آواز دی تھی، سب سے پہلے خود خداوند متعال نے کہا حسین لبیک، اگر کہیں میں آزمائش کو ٹال دوں، آگے میں مصائب پہ آ گیا، آپ لوگوں نے رخ موڑ دیا ہے، میں مصائب پہ آ گیا، برداشت نہیں کریں گے آپ، سخت مصائب ہیں، جملے الفاظ، کہا حسین اگر آپ کہیں میں آزمائش ٹال دیتا ہوں، کہ پروردگارہ اتمام حجت کر رہا ہوں، جو بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا پورا کروں گا، پروردگارہ یہ آزمائش ٹالنے کے لیے نہیں کہہ رہا حل من ناصر ینصرنا، بلکہ اتمام حجت ہے۔ کہا اچھا، دوسری مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، چھٹے امام فرماتے ہیں 70,000 ملائکہ نازل ہوئے۔ کہا حسین ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں، جیسے کہا نا ہم نصرت کے لیے آئے ہیں، کہا مجھے تمہاری نصرت نہیں چاہیے۔ کہا وہ ملائکہ واپس نہیں گئے، وہ وہیں رکے رہے، یہاں تک کہ قیامت تک وہ قبر سید الشہداء کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور جو ثواب ہے وہ حسین کے رونے والوں کو ملتا رہتا ہے، جو جہاں پہ روئے۔ چھٹے امام کی ہے خصائص الحسینی میں اٹھا کے دیکھیں، بہت سی روایات کامل الزیارات میں دیکھیں، میں وقت نہیں ہے کہ باریکیوں میں جا سکوں، بہت زیادہ روایات ہیں اس موضوع پہ۔ کہ تیسری مرتبہ کا حل من ناصر ینصرنا، کئی مرتبہ، جتنی مرتبہ دہرایا اتنے ہی اثرات مترتب ہوئے۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو جنوں کا پورا لشکر آیا، جنوں کا پورا لشکر آیا، جن میں حضرت جعفر جن بھی تھے۔ آنے کے بعد کہا کہ مولا ہم آپ پہ قربان ہونے آئے، کہ خبردار رک جاؤ، تم میں سے کوئی نصرت نہ کرے۔ کہ مولا ہمیں اجازت تو دیجئے۔ کہ نہیں، لوگ بعد میں کہتے رہیں کہ حسین نے جنوں سے لڑوایا تھا۔ کہ رک جاؤ، وہ ہمیشہ روتے رہے کہ ہمیں حسین نے مرنے کی اجازت نہ دی، ہم وہاں کھڑے دیکھتے رہے، زہرا کا گھر اجڑتا رہا۔ اسی لیے بہت سے علماء نے جو مقاتل میں جملے لکھے ہیں نا، وہ انہی جناب جعفر سے بڑے بڑے فقہا، مراجع، ملاقاتیں جو ہوتی رہیں، بتاتے رہے کہ کیا کچھ وہاں پہ ہوا۔ بہت سے جو جملے کہا کہ ہم نے جو بعد کے حالات ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کیسے حرم کو آگ لگائے گئی، کیسے خیموں کو آگ لگائے گئی، کس طرح سے الفاظ سنیے گا کہ ہر دفعہ میں کہ حل من ناصر ینصرنا، یہاں تک ایک مرتبہ بیمار بیٹے نے آواز دی، آواز لبیک، بابا آپ نے غربت کا نعرہ بلند کیا ہے، ابھی سجاد زندہ ہے، پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں میری تلوار لا دیجئے۔ کہا بیٹا عصا کیوں چاہیے، تلوار کیوں چاہیے؟ کہا پھوپھی مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، پھوپھی اماں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میں عصا کا سہارا لوں گا اور تلوار سے بابا کا دفاع کروں گا۔ بس بھی ہر دفعہ میں ایک مرتبہ کا حل من ناصر ینصرنا، تو اب بیبیاں رونے لگیں۔ کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ مجھے جناب علی اصغر کی شہادت نہیں پڑھنی، آپ سن چکے ہوں گے، آپ نے سن رکھی شہادت، ابھی 9 محرم گزرا، میں جانتا ہوں 6 محرم کو آپ کی شہادت پڑھی گئی ہوگی۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ حضرات وہ ہے حسین ابن علی جس پہ 6 مہینے کا بچہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے، 6 مہینے کا 6 ماہ اپنے آپ کو قربانی کے طور پہ پیش کرے، اسے کہتے ہیں حسین ابن علی۔ میں آپ کے سامنے جو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، 2 ایسے مقامات ہیں جہاں خود سید الشہداء نے آپ اپنے شیعوں کو، ہم سب کو یاد کیا۔ 2 مقامات پہ مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے۔ پہلا مقام جناب سکینہ بنت الحسین راوی ہیں، خود بی بی فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے بابا نے کہا شیعتی مہما شربت مع عذب فذکرونی، اے میرے شیعوں، میری بیٹی جب میرے شیعوں سے ملنا نا تو کہہ دینا ہے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا۔ تو
تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا. اچھا بابا اور کیا؟ سارے میں چھوڑ، مولا کا مرثیہ پورا. آخری جملے سن لیجیے. کہا اے کاش یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. اے کاش میرے شیعو تم اس وقت میدان کربلا میں موجود ہوتے جب میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. جب میں بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا لیکن کسی نے رحم نہیں کھایا، کسی نے رحم نہیں کھایا، پھر بھی اسے تیر سے خاموش کرایا. جب جناب مختار ابن ابی عبید ثقفی سے پوچھا نا رضوان اللہ تعالی علیہ، کسی نے پوچھا، جناب مختار سب سے بدلے لے رہے تھے، ایک ایک آدمی کو پوچھتے تھے بتا تو نے کیا جرم کیا میدان کربلا میں، پھر اس کو وہی سزا دیتے تھے اس نے جرم کیا. کہ ایک مرتبہ ابو خلیق سے پوچھا، اے ابو خلیق تجھے میدان کربلا میں کبھی رونا آیا؟ اے پتھر دل آدمی تو نے ایسے سے جرم بتا دیے میں عام آدمی سے برداشت، کوئی جانور پہ اتنا ظلم نہ کرے، میں کبھی اپنے گھوڑے پہ اتنا ظلم نہ کروں جو تم نے انسانوں پہ کیے ہیں، زہرا کی آل پہ ظلم کیے ہیں، ایسے سے ظلم کر دیے. اے ملعون کبھی تجھے روکا؟ ہاں اے حرملہ، اے مختار جب حرملہ نے تیر رکھا نا اور ایک مرتبہ بچے نے زبان کو لبوں پہ پھیرنا شروع کیا تو کہا اس موقع پہ سب رو رہے تھے. کہا واقعاً یہ بچہ بڑا مظلوم ہے. کہا اس وقت عمر سعد نے دیکھا کہ بغاوت ہو سکتی ہے تو کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو روک دے. تو کہا حرملہ نے جیسے ہی کمان میں تیر رکھا نا تو اس نے ایک مرتبہ رکھا تیر گر گیا، دوسری مرتبہ گرا، جب تیسری مرتبہ گرا نا عمر سعد نے سوال کیا حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ لشکر یزید میں سب سے پتھر دل کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. حرملہ تجھ سے 3 مرتبہ تیر گرا. کہا کہ عمر سعد میرا قصور نہیں ہے، میں جب بھی تیر کمان میں رکھتا ہوں کوئی بیوی بچے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ اپنے برقعے کا دامن پھیلاتی ہے، رو کے کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم. میں نے تمام کری، مجھے وہاں پہ شہادت نہیں پڑھنی. اس کے بعد جملہ کہا جناب مختار نے، کہا کہ پھر کیا ہوا؟ اب روز سن رہے جناب مختار. کہا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین نے ننھے سے لاشے کو گود میں لیا اور چلنے لگے. جیسے ہی خیمے کے در پہ پہنچے نا تو کسی بیوی کے پاؤں نظر آ رہے تھے. بار بار وہ بیوی خیمے کا پردہ ہٹا کے بلاتی تھی، جیسے آغوش کو کھولتی تھی، بازو بلند کرتی تھی، میرے مولا فوراً 7 قدم پیچھے لیتے تھے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. جب جناب مختار نے جملہ سنا تو ایک مرتبہ اپنے ممبر پہ کھڑے ہوئے، بلند آواز سے رونے لگے. بہت دیر تک روتے رہے، پھر ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. بعض مقاتل میں نے خود جملے پڑھے ہیں کہ یہاں تک کہ صحابہ رحمت میں لکھا ہے، تو یزید نے لکھا، وہ کہتے ہیں حضرت مختار نے اپنا گربان چاک کر لیا اور اپنے چہرے کو پیٹتے ہوئے بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے تو ایک جملہ کہا میرے مولا اتنے غریب ہو گئے تھے اپنے بچوں کے لاشیں ہاتھوں میں لے کے پھرتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس میں تمام کر دیا جو میں نے پوری زحمت دینی تھی جس مسائل کے لیے. میں اب وہاں پہ پہنچا تو جملے سن لیجیے گا، میں تمام کر رہا ہوں، میں تفصیل سے نہیں پڑھوں گا. بس ایک مرتبہ سید الشہداء نے جناب رباب کو مخاطب کیا اور 11 محرم کا دن نکلا. بی بی نے مولا سے 11 محرم کا دن نکلا، وہاں پہ جس طرح سے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں نا میدان کربلا میں، ساری بیویاں میدان کربلا میں بکھر گئیں. کوئی کسی لاشے پہ جا کے رو رہی تھی، کوئی کسی لاشے پہ، کوئی علی اکبر کے لاشے پہ کھڑی تھی، واہ علی اکبرہ، کوئی کہتی تھی واہ عباسا، کوئی کہتی تھی واہ قاسمہ. 2 بیویاں سید الشہداء کے لاشے پہ آئیں. آخری جملے سن لیجیے، تمام کر دیا میں نے مسائل. 2 جملے سن لیجیے. 2 بیویاں سارے لاشیں چھوڑ کے سید الشہداء کے لاشے پہ آ گئے. ایک کا نام جناب زینب ہے، دوسری کا نام جناب رباب ہے. جناب زینب نے آگے پہلا جملہ کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارہ پنجے تینے پاک کی آخری قربانی قبول فرما، ہم نے سب کچھ تیری بارگاہ میں لٹا دیا. بہت روئی بی بی، بہت روئی. بی بی کے جملے نہیں پیش کرتا. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی کی آنکھیں پتھرا چکی تھی
رو رو کے اس بیوی کا برا حال تھا، نڈھال ہو چکی تھی، بیوی کے دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے تھے. یہ بیوی روتی ہوئی آگے بڑھی، ایک جملہ کہا اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے سرتاج حسین. رو رو کے جملے کہہ رہی ہے بی بی کہ مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کو آپ کا کفن بنا دیتی، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سویا کرتی، میں آپ کے لاشے پہ لا کے پٹی ڈال دیتی. پھر وہ ایک جملہ کہا کہ میرے مولا میں جانتی ہوں جب آپ کو شہید کیا گیا نا تو پانی نہیں پلایا گیا تھا، مولا وعدہ کر کے جاتی جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. میرے مولا یہ میرا آپ سے وعدہ رہا. بس میں بی بی کربلا سے چلی، معمول بنا لیا، جیسے صبح ہوتی بی بی دھوپ میں بیٹھ جاتی، ایک کوزے میں پانی لیتی دھوپ میں رکھ دیتی، ایک ہاتھ سینے پہ مارتی کہتی واہ حسینہ، دوسرا سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابہ. بی بی کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ سے شام گئی، ایک مرتبہ رہائی ملی. جناب سید سجاد کے ایک مرتبہ جملے کہے کہ پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہہ دیں سب کل تیار ہو جائیں ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. ایک مرتبہ صبح نمودار ہوئی، جناب سید سجاد نے پوچھا کہ پھوپھی اماں کہ سب بیویاں تیار ہیں؟ کہ بیٹا سید سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب پہ کچھ پتہ نہیں چلتا. کہا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی ہے. ایک مرتبہ سب بیویوں کو ساتھ لیا، کہا میرے ساتھ چلے، میں آپ کو وہیں سے لے جاؤں گا، ماں کو وہیں سے لے لوں گا. جب چلنے لگے تو اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. کہا بیٹا سید سجاد یہ تو زندان کا راستہ ہے. کہا پھوپھی اماں میری ماں کسی زندان کی قبر سے ودا کرنے گئی ہے. آخری جملہ سن لیجئے، میرے دیکھیے کہ میں نے تمام کر دیا. جس طرح سے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی، رو رو کے کہتی تھی او سکینہ اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں، تمہیں سب سے زیادہ مدینے جانے کا شوق تھا، اب کیوں نہیں اٹھتی؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. بس میں ایک دعا کروں گا، مختصر سے جملے سن لیجیے گا دعا کے. آئیں ذرا بھی ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، میرے ساتھ دعا مانگیں گے. پروردگارا تجھے واسطہ اس لہجے کا جب یہ اجڑی ہوئی بیویاں شام سے چلی، ریاض القدس میں لکھا ہے، سوگنامہ محمد میں لکھا ہے، جب یہ بیویاں دمشق شہر سے باہر نکلی نا تو جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد ذرا کچھ دیر کے لیے قافلے کو روک دو. قافلہ روکا، بی بی نے آواز دی کہ بیبیو ذرا سب ایک مرتبہ دمشق کی طرف رخ کرو. سب نے رخ موڑا. جناب زینب نے مخاطب ہو کے جملہ کہا کہ سکینہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، بیٹی وعدہ کرتی ہوں میں یہی واپس آؤں گی. بی بی بڑا درد ہے آپ کو، بہت درد تھا جناب سکینہ کا. بس چلی ایک مرتبہ بی بی، بس ہاتھوں کو میں نے کہا نا بلند رکھیے گا. آج اس بی بی کا واسطہ دینا چاہ رہا ہوں. اگر جناب زینب ام المصائب ہے نا تو یہ بچی بنت المصائب، یہ مصائب کی بیٹی ہیں، حسین کے سینے پہ سونے والی کا واسطہ پیش کر رہا ہوں. پروردگارا کون سی بی بی؟ جب ایک مرتبہ ایک ایسا راستہ آیا، امام سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں ذرا بیویوں سے پوچھیں یہاں سے مدینے کو بھی راستہ جاتا ہے، کربلا کو بھی. کہاں جائیں گے؟ سب نے آواز دی کہ بیٹا سید سجاد کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلو، ہم لاشیں چھوڑ کے گئے تھے، قبریں دیکھنا چاہتے ہیں. چل پڑے. آئے سب سے پہلے کہاں پہ آئے؟ سب سے پہلے سید الشہداء کے قبر پہ آئے. سید الشہداء کے سر کو وہیں پہ سید سجاد نے قبر سے لاشیں سے ملحق کیا. سب بیویاں رونے لگی. امام سجاد نے دیکھ لیا بیویاں برداشت نہیں کر رہی ہیں، بہت زیادہ رو رہی ہیں. آواز دی کہ پھوپھی اماں سب سے کہہ دیں کہ یہاں سے اٹھ جائیں. بیویاں اٹھیں، کہا آگے بڑھیں.
فوراً سوال کیا یہ ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا علی اکبر کی۔ دوبارہ بیویاں بیٹھ کے رونے لگیں، پھر اٹھیں، آگے بڑھے، کہا یہ قبر کس کی؟ کہا قاسم کی۔ قبریں بتاتے جاتے تھے، سب روتے جاتی تھی بیویاں۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ بیٹا سید سجاد آپ نے سب قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتائی۔ کہا پھپھی اماں آئے میرے ساتھ چلیں، میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، آئے میں لے چلو۔ جب چلنے لگی نا تو اب جناب زینب نے روکا، کہا بی بی رک جاؤ، میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا، بتا دینا شرابی کے دربار گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، سب کچھ بتا دینا، لیکن بیبیوں ایک بات مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی ہے۔ بس ایک مرتبہ چلنے لگی، تڑپنے لگی بیویاں، آئیں جناب عباس کی قبر پہ، مجھے یہ جملہ پیش کرنا تھا، بس ہاتھوں کو بلند رکھیے گا۔ اب جو دعا کرتے چلے جائیں گے نا، پہلے مظلوموں کے لیے دعا کیجیے گا، جو جہاں جہاں پہ مظلوم ہے اسیروں کے لیے دعا کیجیے گا، اسیروں کا واسطہ دے رہا ہوں۔ پروردگارہ وہ جو زندان میں قبر بنی تھی، میں سوال کروں کبھی زندانوں میں بھی قبریں بنائی جاتی ہے؟ پروردگارہ آئیں بس ایک واسطہ مختصر ختم کر رہا ہوں۔ پروردگارہ جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ، وہ بی بی جو کربلا میں جب ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا نا پھپھی اماں سب سے کہتے ہیں واپس چلیں، 3 دن کربلا میں رہے، ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے۔ کہا مادر گرامی کیا بات ہے، کیوں تیار نہیں ہے؟ کہا بیٹا سید سجاد جب کوئی خاتون اجڑ جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، میکے واپس جاتی ہے نا تو اپنے شوہر کی نشانیاں ساتھ لے کے جاتی ہے، جا کے بتاتی ہے کہ دیکھو میرے پاس کیا نشانیاں تھی، میرے پاس میرے مولا کی 2 نشانیاں تھی، سکینہ شام میں رہ گئی ہے، علی اصغر کربلا میں رہ گیا ہے، میں مدینے جاؤں تو کس منہ سے جاؤں؟ کہ نہیں مادر گرامی میں اجازت نہیں دے سکتا آپ کربلا میں رہیں۔ کہا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ دو۔ کہا ماں یہاں کیا کیجئے گا؟ اماں یہاں کیا کیجئے گا؟ کہا بیٹا میں قبروں کی صفائی کروں گی، میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، اگر کوئی ظاہر آئے گا نا میں بتاؤں گی میرے مولا کو کیسے ذبح کیا۔ علی اصغر کے کہاں تیر لگا تھا؟ نہیں مادر گرامی بس پہ آخری جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب رباب واپس مدینے پہنچی، وہی معمول تھا، صبح ہوتی تھی کوزے میں پانی بھر کے دھوپ میں رکھ دیتی، دھوپ میں بیٹھی رہتی، روتی رہتی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد ماں سے کہو سائے میں آ جائیں۔ کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ کہا بیٹا میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا، میں کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی۔ ایک مرتبہ کہا مادر گرامی میں امام کی حیثیت سے کہتا ہوں سائے میں آ جائیے۔ جناب زینب کو بلا کر پھپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا امام سجاد نے پکڑا، جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، کہا سائے میں آ جائیے۔ بی بی نے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی۔ امام سجاد نے آواز دی پھپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس اجڑی ماں کا، جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ، جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ پروردگارہ بحرین کے مومنین پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، پاکستان کے مومنین کی حفاظت فرما، عراق و افغانستان کے مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ زیارت پہ بہت سے زائرین جا رہے ہیں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، طالبان کو غارت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں پہ مومنین بسے سب کی حفاظت فرما، امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ بہت سے افراد نے التماس سے دعا کی ہے، تجھے واسطہ ان ایام کا، واسطہ سید الشہداء کا، پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ان بیویوں کا کہ جو اسیری کے اندر جس طرح سے انہوں نے سفر کیا، پروردگارہ بہت سے مومنین مختلف جگہوں پہ بحرین میں پاکستان میں گرفتار ہیں، پروردگارہ ان سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما۔ پروردگارہ بہت سی ماؤں نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے جلال کا، واسطہ حسین ابن علی کا، واسطہ سید الشہداء کا، پروردگارہ واسطہ امام زمانہ کا، 12ویں امام کو دیکھنا نصیب فرما۔ ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے امام کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ماتم حسین
یا حسین میں تین شب و روز کے پیاسے کا ہوں ذاکر، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر. میں تین شب و روز کے پیاسے کا ہوں ذاکر، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر. میں تین شب و روز کے پیاسے کا ہوں ذاکر، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر. ہاں اس کا ہوں ذاکر کہ علی جس کا تھا بابا، ماں فاطمہ زہرا تھی بہن زینب کبریٰ، ماں فاطمہ زہرا تھی بہن زینب کبریٰ. جو لوگ مجھے کہتے ہیں کافر ہیں وہ کافر، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر. میں تین شبوں روز کے پیاسے کا ہوں ذاکر، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر. میں تین شبوں روز کے پیاسے کا ہوں ذاکر، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر. ہو بس میں اگر میرے تو دنیا کو بتا دوں، ہر گھر میں عزا خانہ شبیر سجا دوں، ہر گھر میں عزا خانہ شبیر سجا دوں. ہے کربلا والوں کے لیے جان بھی حاضر، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر. میں تین شبوں روز کے پیاسے کا ہوں ذاکر، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر. دن رات در شاہ پہ سجدے بھی کروں گا، جب تک ہے میری سانس یوں ہی نہ پڑھوں گا، جب تک ہے میری سانس یوں ہی نہ پڑھوں گا. پالا ہے مجھے ماں نے اسی کام کی خاطر، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر. میں تین شبوں روز کے پیاسے کا ہوں ذاکر، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر. نہ خوف ہے دشمن کا نہ دنیا کا کوئی ڈر، طوفانوں سے ٹکراتا ہوں ماتم کی بنا پر، طوفانوں سے ٹکراتا ہوں ماتم کی بنا پر. ہے بار واحد ہی میرا حامی و ناصر، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر. میں تین شبوں روز کے پیاسے کا ہوں ذاکر، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر. فتووں کی ہواؤں سے کبھی میں نہیں ڈرتا، جنت کے لیے مجلس و ماتم نہیں کرتا، جنت کے لیے مجلس و ماتم نہیں کرتا. جنت تو بنائی ہے خدا نے میری خاطر، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر. میں تین شبوں روز کے پیاسے کا ہوں ذاکر، شبیر کا ذاکر ہوں میں، شبیر کا ذاکر. یا حسین 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 یا حسین. سجاد چلے شام
خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. گلے میں توق ہے اور بیڑیا ہے پیروں میں. دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. گلے میں کوک ہے اور بیڑیا ہے پیروں میں. دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. وہ جس کے سر سے ردا بھی کبھی سرک جائے تمہارے شرم کے سورج وہیں پلٹ جائے. شرابیوں سے ہوئی ہے وہ ہم کلام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. وہ جس کے سر سے ردا بھی کبھی سرک جائے تمہارے شرم کے سورج وہیں پلٹ جائے. شرابیوں سے ہوئی ہے وہ ہم کلام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. تمام شہروں کے دیواروں در سجائے ہیں. کھڑی ہے اور اتحادوں میں سنگ اٹھائے ہیں. کیا ہے جشن فتح کا یہ اہتمام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے. بنا کے تیری اولاد علی کو لائے ہیں. یہ شور برپا ہے آئے
سجاد چلے شام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر چلے گلے میں توق ہے اور بیڑیا ہے پیروں میں دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے وہ جس کے سر سے ردا بھی کبھی سرک جائے تمہارے شرم کے سورج وہیں پلٹ جائے شرابیوں سے ہوئی ہے وہ ہم کلام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے تمام شہروں کے دیوار ادھر سجائے ہیں کھڑی ہے عورتیں ہاتھوں میں سنگ اٹھائے ہیں کیا ہے جشن فتح کا یہ اہتمام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام 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 خدا خیر کرے بنا کے قیدی اولادے علی کو لائے ہیں یہ شور برپا ہے آئے ہے بابی آئے ہیں بچا ہے شام کے لوگوں میں قرآن خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر چلے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے زینب چھوڑ چلی تیری پاک جگیران ہائے ویران 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 زینب چھوڑ چلی تیری پاک جگیران ہائے ویران
زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو ہائے ویراں 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 زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیران ہائے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو ہائے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو ہائے ویراں زینب چھوڑ چلی سب پڑھے نام مولا تیریاں پاک جگیرانو ہائے ویراں زینب چھوڑ چلی 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 تیریاں پاک جگیراں کول جے ہون دی تیرو رو کڈ دی کول جے ہو دی تیرو رو کڈ دی میں تیری لاش چوں تیرانو ہائے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو ہائے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو ہائے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیراں کول جے ہون دی تیرو رو کڈ دی کول جے ہو دی تیرو رو کڈ دی میں تیری لاش چوں تیرانو ہائے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو ہائے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو ہائے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیراں کول جے ہون دی تیرو رو کڈ دی کول جے ہو دی تیرو رو کڈ دی میں تیری لاش چوں تیرانو ہائے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو ہائے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو ہائے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیراں ویر بھی میرے 18 کڑی محتاج ردا تو ویر بھی میرے 18 کڑی محتاج ردا تو کدی پتھر نہیں وس دے ویکھے
کدی پتہ نہیں وس دے ویکھے پردیدار اسیرانو اے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو اے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو اے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیران ویر بھی میرے 18 کڑی محتاج ردا تو ویر بھی میرے 18 کڑی محتاج ردا تو کدی پتھر نہیں وس دے ویکھے کدی پتھر نہیں وس دے ویکھے پردیدار اسیرانو اے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو سب پڑھے نام مولا زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو ہے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیران آج باق بھی یہ کم سن میں بھی پابند رسن آج باق بھی یہ کم سن میں بھی پابند رسن تیرا سجاد ہے لاچار ورن تیرا سجاد ہے لاچار ورن کیویں سمجھے گا زنجیرانو اے ویراں آئین جوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو اے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک سب پڑھے نام والا کانو ہے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیران اجے باقر بھی یہ کم سن میں بھی پابند رسن اجے باقر بھی یہ کم سن میں بھی پابند رسن تیرا سجاد ہے لاچار ورن تیرا سجاد ہے لاچار ورن کیویں سنبھے گا زنجیرانو اے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جنجیرانو اے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیران کول جے ہون دی تیرو رو کڈ دی کول جے ہون دی تیرو رو کڈ دی میں تیری لاش چوں تیرانو آئے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو آئے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک سب پڑھے نام والا جگیرانو ہے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیران وارثا والی بے وارث ٹوری پردیس چ جا کے وارثا والی بے وارث ٹوری پردیس چ جا کے اللہ جانے کی وے زینب ٹر پئی اللہ جانے کی وے زینب ٹر پئی بے کفن چھوڑ کے ویرانو اے ویراں زینب چھوڑ چلی تیریاں پاک جگیرانو اے ویراں زینب چھوڑ چلی
तेरियां पाक जगीरानू हाय वीरां ज़ैनब छोड़ चली तेरियां पाक जगीरां वारिसा वाली बेवारिस टूरी परदेस च जाके वारिसा वाली बेवारिस टूरी परदेस च जाके अल्लाह जाने कि वे ज़ैनब टुर पई अल्लाह जाने कि वे ज़ैनब टुर पई बेकफन छोड़ के वीरानू हाय वीरां ज़ैनब छोड़ चली तेरियां पाक जगीरानू हाय वीरां ज़ैनब छोड़ चली तेरियां पाक जगीरानू हाय वीरां ज़ैनब छोड़ चली तेरियां पाक जगीरां पाक सजाद दी कंड तो चोला चाया जदों ज़ैनब पाक सजाद दी कंड तो चोला चाया जदों ज़ैनब रोंदी रहियो दी मां तक तक के रोंदी रहियो दी मां तक तक के कंड के सुख लकीरानू हाय वीरां ज़ैनब छोड़ चली तेरियां पाक जगीरानू हाय वीरां ज़ैनब छोड़ चली तेरियां पाक जगीरानू हाय वीरां ज़ैनब छोड़ चली तेरियां पाक जगीरां कोल जे होंदी तेरो रो कढ दी कोल जे होंदी तेरो रो कढ दी मैं तेरी लाश चो तीरानू हाय वीरां ज़ैनब छोड़ चली तेरियां पाक जगीरानू हाय वीरां ज़ैनब छोड़ चली तेरियां पाक जगीरानू हाय वीरां ज़ैनब छोड़ चली तेरियां पाक जगीरां पाक सजाद दी कंड तो चोला चाया जदों ज़ैनब पाक सजाद दी कंड तो चोला चाया जदों ज़ैनब रोंदी रहियो दी मां तक तक के रोंदी रहियो दी मां तक तक के कंड ते सुख लकीरानू हाय वीरां ज़ैनब छोड़ चली तेरियां पाक जगीरानू हाय वीरां ज़ैनब छोड़ चली तेरियां पाक जगीरानू हाय वीरां ज़ैनब छोड़ चली तेरियां पाक जगीरां वीर भी मेरे 18 कड़ी मोहताज रिदा तो वीर भी मेरे 18 कड़ी मोहताज रिदा तो कदी पत्थर नहीं वस दे वेखे कदी पत्थर नहीं वस दे वेखे परदेदार असीरानू हाय वीरां ज़ैनब छोड़ चली तेरियां पाक जगीरानू हाय वीरां ज़ैनब छोड़ चली तेरियां पाक जगीरानू हाय वीरां ज़ैनब छोड़ चली
تیری پاک جگیران لال سیدا دے جو اختر کیتی جگ نے دسا دے نال سیدا دے جو اختر کیتی جگ نے دسا دے لوکا بازار چے پتھر مارے لوکا بازار چے پتھر مارے دو جہاں دے دے امیرانو اے ویران زینب چھوڑ چلی تیری پاک جگیرانو آئے ویران زینب چھوڑ چلی تیری پاک جگیرانو کول جے ہون دی تیرو رو کڈ دی کول جے ہو دی تیرو رو کڈ دی میں تیری لاش چوں تیرانو اے ویران زینب چھوڑ چلی تیری پاک جگیرانو آئے ویران زینب چھوڑ چلی تیری پاک جگیرانو ہائے ویران زینب چھوڑ چلی تیری پاک جگیران وارثا والی بے وارث ٹوری پردیس چے جا کے وارثا والی بے وارث ٹوری پردیس چے جا کے اللہ جانے کی وے زینب ٹور پئی اللہ جانے کی وے زینب ٹور پئی بے کفن چھوڑ کے ویرانو اے ویران زینب چھوڑ چلی تیری پاک جگیرانو اے ویران زینب چھوڑ چلی تیری پاک جگیرانو ہے ویران زینب چھوڑ چلی تیری پاک جگیران ویر وی میرے 18 کڑی محتاج ردا تو ویر وی میرے 18 کڑی محتاج ردا تو کڑی پتھر نہیں وس دے ویکھے کڑی پتھر نہیں وس دے ویکھے پردیدار اسیرانو حسین اور محمد وآل محمد صلوات طیور بھائی متوجہ زیارت السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم